ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی انڈسٹریز کے حوالے سے۔ یوں تو انڈسٹری کسی بھی ملک کی ترقی میں کلیدی اور اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ موجودہ دور میں کسی بھی ملک کی ترقی اس وقت تک ناممکن ہے کہ جب تک اس ملک کی انڈسٹری صحیح طریقے سے فلرش نہ کرے۔ کوئی بھی ایسا ملک جو کہ انڈسٹری کے اعتبار سے باقی دنیا سے پیچھے ہے، وہ یا تو اپنا پید ہو چکا ہے یا وہ باقی دنیا کے ریم و کرم پر ہے۔ یوں تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا ہم سب کو ادراک بھی ہے۔ تاہم آج کے اس دور میں ہم اپنی اکنامک انسٹیبلٹی کی اگر بات کریں تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ انڈسٹریلائزیشن سے دوری بھی ہے۔ پاکستان میں 3 طریقے کی انڈسٹریز اس وقت موجود ہیں، جس میں کاٹیج یا ہوم انڈسٹری، ہیوی انڈسٹری اور ٹیکسٹائل انڈسٹری شامل ہے۔ ہم ایک ایک کر کے تینوں انڈسٹریز کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ انڈسٹریز کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم انڈسٹری کی اہمیت کو جانیں کہ آیا انڈسٹری کسی بھی ملک کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو پاکستان اس وقت اپنی اکنامک انسٹیبلٹی کی جو راہ پر چل رہا ہے، سب سے بڑی وجہ انڈسٹریلائزیشن سے دوری ہے۔ پاکستان کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر کا ایک بہت بڑا حصہ مشینری اور اس کے علاوہ گاڑیاں، موبائل اور کمپیوٹرز کی امپورٹ پہ صرف ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کی انڈسٹری اس وقت ان چیزوں میں خود کفیل ہو تو ہم اپنے ملک کا بہت بڑا ذرائع مبادلہ کا ذخائر کا جو ذخیرہ ہے وہ اپنے ملک میں ہی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایگریکلچر بھی ممالک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، تاہم ایگریکلچر پلس انڈسٹریلائزیشن از ایکول ٹو سکسیس دیز ڈیز۔ یوں تو پاکستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت پاکستان وقت در وقت مختلف اسکیمز متعارف کرواتی رہی ہے، جس میں سے کبھی ٹیکس فری زونز کا قیام، کبھی انڈسٹریل زونز کا قیام اور کبھی PIDC جیسے پروجیکٹس اس میں شامل ہیں۔ جی ہاں، PIDC پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جس کا انیشیل موٹیو ہی پاکستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو فروغ دینا تھا اور ایسے مواقع فراہم کرنا تھا کہ پاکستان میں ڈفرینٹ انڈسٹریز جو ہیں وہ فلرش کر سکیں۔ اگر میں بات کروں آج کے دور میں پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کی، تو پاکستان کی انڈسٹریز جیسا میں نے پہلے کہا تھا 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے: کاٹیج اسمال انڈسٹری، ہیوی انڈسٹری اور ڈیفنس انڈسٹری۔ اگر میں بات کروں کاٹیج انڈسٹری یا اسمال انڈسٹریز کی، تو اس سے مراد وہ انڈسٹریز ہیں جو کہ گھریلو صنعت کے طور پر جانی جاتی ہیں، جس میں چند افراد، خاندان یا چھوٹے پیمانے کے پروڈکشن یونٹس شامل ہیں۔ پاکستان کی انڈسٹریز میں کاٹیج اور اسمال انڈسٹری ایک اہم مقام اور اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پاکستان میں جس طریقے سے کارپیٹ انڈسٹری ہے یا جو گھریلو دستکاری کی صنعتیں ہیں، یہ پاکستان میں ذرائع مبادلہ کے ذخائر بنانے میں بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان میں لیدر اور اسپورٹس انڈسٹری بھی اسی اسمال انڈسٹری کا حصہ ہے، جو کہ گوجرانوالا اور سیالکوٹ کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ اسی علاقے سے لیدر اور اسپورٹس گڈس پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ فٹ بال کے ورلڈ کپ میں کھیلے جانے والی جو استعمال ہونے والی فٹ بال ہے، وہی پاکستان میں سیالکوٹ سے ہی ایکسپورٹ ہوتی تھی، جو پچھلے کچھ سالوں میں وہ سلسلہ منقطع رہا، لیکن اب اس دفعہ دوبارہ ورلڈ کپ کی فٹ بال پاکستان سے ہی ایکسپورٹ ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے لیدر کے بھی بہت سارے پروڈکٹس پاکستان سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرجیکل کے آئٹمس جو کہ سیالکوٹ میں مینوفیکچر ہوتی ہیں، پوری دنیا میں سپلائی کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہیں ہیوی انڈسٹریز۔ ہیوی انڈسٹریز میں سب سے پہلا نام ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا، جو کہ فیصل آباد اور اس کے گرد و نواح میں سب سے زیادہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ کراچی اور کچھ یونٹس دوسرے علاقوں میں موجود ہیں۔ پاکستان کی امپلائڈ لیبر کا 50% لیبر تقریباً ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز میں شامل ہے۔ سیمنٹ انڈسٹری کا سب سے زیادہ جو کام ہے وہ پاکستان میں پنجاب، سندھ، KPK میں کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں دندوٹ، واہ، داؤد خیل، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان کے علاقے، جبکہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد، نوری آباد اور روڑی کے علاقے، جبکہ KPK میں کوہاٹ، ہری پور، نواب شاہ اور بلوچستان میں دروازہ اور گڈانی کے علاقے سیمنٹ انڈسٹری کے لیے فیمس ہیں۔ پاکستان میں کل ملا کر اب تک تقریباً 25 کے قریب سیمنٹ فیکٹریز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جن سے 17.7 ملین ٹنز کے قریب پروڈکشن کی جاتی ہے۔ پاکستان کی دوسری ہیوی انڈسٹریز میں ویجیٹیبل، گھی اینڈ آئل انڈسٹری بھی نمایاں کردار کی حامل ہے۔ یوں تو پاکستان اس وقت اس انڈسٹری میں خود کفیل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جو
پام آئل یا دوسرے را مٹیریل ہیں اس انڈسٹری کے لیے، مطلب جو گھی یا آئل کی پروڈکشن کے لیے دوسری ضروریات کی چیزیں، وہ اس وقت پاکستان 70 to 60% تک دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتا ہے. تاہم امپورٹ کرنے کے بعد اس کو فنش گڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے پاکستان میں اس وقت خود کفیل نظام موجود ہے، جن میں سے میدان بھی ایک پرومیننٹ نام ہے. اس وقت گھی اینڈ آئل سیکٹر کی تقریباً تمام فیکٹریز جو کہ 1973 میں گورنمنٹ نے اپنے تحویل میں لے لی تھیں، دوبارہ تقریباً تمام کی تمام ہی پرائیویٹائزڈ ہیں اور اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں. اس وقت ان کی کیپیسٹی تقریباً 2.7 ملین ٹنز ہے. کیمیکل فرٹیلائزر انڈسٹری کسی بھی ملک کے لیے زراعت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن زراعت میں استعمال ہونے والی چیزیں اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. یوں تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اپنی زراعت کی بہت سی چیزوں میں خود کفیل ہے. اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستانی گورنمنٹ نے پاکستان میں موجود کیمیکل فرٹیلائزر انڈسٹری کی بنیاد رکھی تھی، جس میں سے اس وقت تقریباً 10 کے قریب یونٹس پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جو کہ نہ صرف پاکستان کی فرٹیلائزر کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں بلکہ فرٹیلائزرز کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، جس سے پاکستان کو زر مبادلہ کی شکل میں کثیر رقم ملتی ہے. پاکستان کی تیسری اہم انڈسٹری ڈیفنس انڈسٹری. کسی بھی ملک کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس کے دفاع کا ناقابل تسخیر ہونا لازمی ہے. تاہم ایسا ملک جو کہ اپنی دفاعی لحاظ سے تمام تر ضروریات کے لیے دوسرے ملکوں کی مرہون منت ہے، بوقت ضرورت وہ اپنے دفاع کا حق استعمال کرنے سے قاصر بھی رہ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے شروع سے ہی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو بروکار لانے کے لیے دفاعی انڈسٹری پر خاص توجہ دی ہے. یوں تو پاکستان دفاعی اعتبار سے اس وقت بھی الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے، تاہم اس کو ناقابل تسخیر رکھنے کے لیے مختلف نوعیت کے پروجیکٹس ابھی بھی جاری و ساری ہیں. دفاعی انڈسٹری میں آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری کو خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ تمام دفاعی تنصیبات یا ان سے ریلیٹڈ چیزیں بنانے کے لیے ان دو دھاتوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان دو دھاتوں کے بنانے کے لیے خام فولاد کا ہونا ضروری ہے. پاکستان میں آئرن اور کے ڈپوزٹس کالا باغ، مکڑوال پنجاب میں، اس کے علاوہ لنگڑیال خیبر پختونخوا، خزدار، زیارت، چل، غازی اور نوکندی یعنی کہ بلوچستان میں پائے جاتے ہیں، جو کہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان آئرن اور کو امپورٹ کرتا ہے. اسٹیل اور آئرن کی پروڈکشن میں سب سے پہلا نام پاکستان اسٹیل مل کا ہے، جو کہ کراچی میں واقع ہے، جو کہ USSR یعنی سابقہ سوویت یونین کے دور میں 1973 کے دور میں بنائی گئی. اس کے بعد دوسرا اہم نام آئرن اور اسٹیل پروڈکشن میں جو ہے وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا کا ہے، جو کہ چائنا کی شراکت داری سے 1968 میں تعمیر کی گئی. اس کے بعد دوسری ہیوی انڈسٹری میں شپ بلڈنگ انڈسٹری ہے. 1956 میں کراچی میں شپ یارڈ بنائی گئی، جس کا بنیادی کام پاکستان نیوی اور مرچنٹ نیوی کے لیے مختلف نوعیت کے ویسلز اور جنگی بیری بیڑے بنانا شامل تھا. آرمز اینڈ ایمونیشن انڈسٹری. The first arms and ammunition factory was built in Wa near Rawalpindi. The air defense material is manufactured at Haveli and Khyber Pakhtunkhwa and in Kamara, Punjab. Some defense machines are manufactured in machine tool factory at Landi. Similarly, missiles are also prepared in Pakistan. Pakistan has become most self-sufficient in the production of traditional as well as sophisticated arms and ammunition. پاکستان اپنی بہت سی جنگی ساز و سامان میں خود کفیل ہے، یا کسی دوسرے ملک سے انفارمیشن شیئرنگ کے تحت پاکستان نے خود کفیلی کی اس سیڑھی کو عبور کیا ہے، پھر وہ خواہ الخالد ٹینک ہو یا پھر JF-17 یا اسلحے کے طور پر استعمال ہونے والی پاکستان آرمی میں G3 ہو. پاکستان اپنے بہت سے اسلحہ ساز نوعیت کے پروڈکٹس میں الحمدللہ اس وقت خود کفیل ہے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ اور اپنا خیال رکھیے گا.